السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرے ساتھ شریک سمجھا کرتے تھے، اور وہ لوگ جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی وہ کہیں گے میرے رب، ہمارے رب، ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، لیکن ایسے ہی گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 62، 63، 64 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، بعون اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات گزشتہ کل اور اس سے پہلے جو درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ اسلامی شریعت کی پیروی کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اسلامی شریعت کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو جو ہماری سیاسی ساکھ پورے عرب کے اندر ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائے گی، اور جو معاشی ہماری جو حالت ہے، جو ہماری معیشت ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گی، لوگ ہم سے لین دین چھوڑ دیں گے، ہم سے بالکل کٹ جائیں گے، ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہانے کا، اس اعتراض کا کئی جواب اس سے پہلے دیا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ پانچواں جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے سامنے پیش فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا آدمی ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح کوئی ایسا آدمی ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا اور اس کو اس وعدے کے مطابق خیر و بھلائی ملنے والا ہے۔ کیا یہ آدمی اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی میں بے شمار ساز و سامان دیا لیکن قیامت میں وہ اللہ کے سامنے عذاب کے لیے اور پوچھ گچھ کے لیے حاضر کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے کب حاضر کیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ اللہ نے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے کہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ایسے لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا، اللہ کے عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو پکارے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، فیقول، اور فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ جھوٹے معبود جن کو تم ہمارے ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ مطلب اس کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ پانچواں جواب دے رہا ہے، ان کے بہانے کا، ان کے اعتراض کا پانچواں جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی اگر ہم یہ مشرک نہ رہیں گے، اگر ہم شرک نہ کریں گے، اگر بتوں کی پوجا نہ کریں گے، جیسے مکہ والے، جیسے عرب والے کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی اتباع کرنے لگیں گے ان معبودوں کو چھوڑ کر، تو ہماری سیاسی ساکھ تباہ ہو جائے گی، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، لوگ ہم سے لین دین نہیں کریں گے، ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن شرکا کی خاطر، یعنی ہمارے ساتھ جن کو تم نے شریک کیا تھا ان کی خاطر جو تم نے
دنیاوی مفاد کے چکر میں ہماری اطاعت اور عبادت کو چھوڑا، توحید کو چھوڑا، اب تمہارے وہ معبود کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو۔ اگر وہ آج تمہاری مدد کر دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی تمہاری مدد کر رہے تھے، اگر آج مدد نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی۔ ابھی کیا ہوتا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے جو لوگ ہٹتے ہیں، اس کے پیچھے جہاں ان کے عقیدے ہوتے ہیں وہیں ان کے دنیاوی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو سماج و معاشرہ ہم کو بائیکاٹ کر دے گا، اگر ہم ایسے شریعت کی اتباع کرنے لگیں گے تو سماج و معاشرے کے لوگ ہم سے لین دین ختم کر دیں گے، اگر ایسا ہوگا تو ہماری جو ہے ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، لوگوں سے رشتے نہیں ہوں گے، لوگ لین دین نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو لوگ سامنے رکھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے، سمجھ لیجئے۔ اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس دنیاوی مفاد کی خاطر تم نے توحید کے راستے کو چھوڑا، اسلام کے راستے کو چھوڑا اور دوسروں کو اللہ کا شریک بنایا، آج ان شریکوں کو بلاؤ۔ اگر وہ آج بھی تمہاری مدد کر دیں گے تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی مدد کرتے تھے، اور اگر آج مدد نہیں کر پائیں گے تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا تھا وہ رب کریم ہی کرتا تھا، لہذا ان کو بلاؤ تم۔ لیکن وہ لوگ تو کچھ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پکار کو سنیں گے تو ابھی وہ لوگ چپ ہی رہیں گے، اس پر غور ہی کر رہے ہوں گے، اس پر سوچ ہی رہیں گے۔ تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے آگے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وقال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہوگا، وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہوگا، جن پر اللہ کی بات واجب ہو جائے گی، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، ہاں ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ان لوگوں کو ہم نے ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک، اور آج ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، اور یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں سے پوچھے گا کہ بھائی جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں دنیا میں رکھا تھا، جن کی خاطر تم دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر کے ان سے جڑے ہوئے رہتے تھے، جن کو سوچ کر کے تم نے اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی، آج ان لوگوں کو بلاؤ۔ ابھی یہ لوگ بلا بھی نہیں پائیں گے، کچھ جواب دے بھی نہیں پائیں گے، تو شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے وہ شیاطین، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے وہ شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو حق کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، ادھر مت جاؤ، ارے ادھر کیا، ہم لوگوں کے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے چلے آج کر رہی نہیں ایسا۔ یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے اور باقی لوگ بھی قریش سے ہی تھے، سارے کے سارے ایک شہر کے رہنے والے، سب ایک دوسرے کو جاننے والے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اس میں سے بہت سارے سرداران، بہت سارے چودھری صاحبان، بہت سارے بزنس ٹائکون وہ لوگوں کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا محمد کے پیچھے جا رہے ہو؟ ارے تمہارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب وہ بستر مرگ پر ہے اور اس مرض میں ان کو وفات ہونے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے آتے ہیں کہ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے چچا، میں اسی کو حجت بنا کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو بغل میں جو ہے ابو جہل اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ عبد المطلب کا جو دین ہے وہ ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے، کیا تم اس کو چھوڑ کر کے محمد کی بات مانو گے؟ یہ لوگ بھی رہیں گے وہاں پر، یہ ابو جہل بھی رہے گا وہاں پر، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی رہے گا وہاں پر، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو ورغلا کر کے ڈائیورٹ کرنے والے تھے وہ سب رہیں گے وہاں پر۔ اور آج کے ڈیٹ میں بھی قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے لوگوں کو حق کے راستے سے ڈائیورٹ کرنے والے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ لوگ بھی وہاں پر رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن پر ہمارے عذاب کی بات واجب ہو چکی ہوگی، وہ لوگ کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یقیناً ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کیونکہ آج تو دنیا میں سب کی چل جا رہی نا، سب اپنی چلا لے رہے ہیں، اپنا اپنا چکر چلا لے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی
چلنے والی نہیں ہوگی. وہاں پر کوئی کچھ بولے گا بھی تو رب کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا. رب اجازت دے گا تبھی بولے گا. تو اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو فوراً ان مشرکوں کے بولنے سے پہلے ان مشرکوں کو حق کے رستے سے ڈائیورٹ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق چلانے والے جو لوگ ہوں گے وہ پہلے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے کیا بولیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یقیناً ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما اغوینا، لیکن کیسے گمراہ کیا تھا؟ جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے ویسے ہی ان کو بھی ہم نے گمراہ کیا تھا. ہم اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے گمراہ ہوئے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو حق کے رستے سے ہٹا کر کے اپنے طریقے پر چلائیں گے تو پھر ہماری چودراہٹ باقی رہے گی، ہمارا منصب باقی رہے گا، ہمارا عہدہ باقی رہے گا. ہم تو یہ سوچ کر کے ان کو بھٹکایا. لیکن یہ لوگ کیوں بھٹکے؟ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ لوگ کیوں بھٹکے؟ ان لوگوں کو اپنا فائدہ ادھر ہی نظر آ رہا تھا. دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کے ساتھ چلیں گے تو دنیا میں مست زندگی گزر جائے گی، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی انتشار کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارا بزنس بھی چلتا رہے گا، ہماری دکانداری بھی چلتی رہے گی، ہماری سیاسی ساکھ بھی بچی رہے گی. تو جیسے ہم لوگوں نے نفس کی پیروی کر کے گمراہی کو اختیار کیا ویسے ہی ان لوگوں نے بھی گمراہی کو اختیار کیا. ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں تھی. تبرأنا الیک، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ اپنے نفس کی پوجا کرنے والے تھے. سامعین کرام، جب یہ جواب دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب انهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جو بڑے بڑے جو معبود ہوں گے، شیطانوں، جناتوں اور انسانوں میں سے جو بڑے بڑے شیطان ہوں گے جو لوگوں کو حق کے راستے سے گمراہ کر کے ناحق کے راستے پر لے جانے والے ہوں گے، جب یہ لوگ جواب دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پیروکاروں سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو. چنانچہ وہ پکاریں گے مگر شریک کوئی جواب نہیں دے پائیں گے اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے اور یہ تمنا کر لیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوتے. مطلب کیا؟ اب ان کے جواب دینے کے بعد اللہ پھر سے سوال کرے گا، مشرکوں سے سوال کرے گا. اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دنیا میں دوسروں کے بھٹکائے ہوئے اور بھڑکائے ہوئے راستے پر چلنے والے، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، جب ان لوگوں سے دوبارہ سوال ہوگا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو پکاریں گے، لیکن وہ لوگ بازو میں ہی رہیں گے، وہ لوگ بھی بازو میں رہیں گے. ہر کوئی رہے گا، بڑے سے بڑا شیطان، بڑے سے بڑا جنات، بڑے سے بڑا لوگوں کو گمراہ کرنے والا، لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈھکیلنے والا، اپنے مطلب کا اور اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے توحید کے راستے سے ہٹا کر کے منمانے راستے پر چلانے والے، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. یہ لوگ پکاریں گے کہ آپ آئیے بھائی ہم لوگوں کی مدد کے لیے. دنیا میں آپ ہی کے کہنے پر ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑ دیا تھا. دنیا میں آپ ہی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا تھا لیکن اس کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے راستے پر چل پڑے تھے. آج آئیے ہماری مدد کیجیے. وہ لوگ بازو میں ہوں گے، سب کے سب سر جھکا لیں گے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ رب کے سامنے اب کوئی کچھ بول نہیں سکتا. دنیا میں تو سب اپنے اپنی مرضی سے بہت کچھ بول لیتے ہیں، دنیا میں تو اپنی اپنی مرضی سے لوگ بہت کچھ بول لیتے ہیں لیکن رب کے سامنے نہیں بول پائیں گے. پھر سب کے سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے جب سامنے، تو تمنا کرنے لگیں کہ کاش نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش صراط مستقیم پر چل پڑے ہوتے، کاش ہمارے سامنے اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہوتی، اس کو پڑھا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا، اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہوتا، اس کے مطابق عمل کیا ہوتا. کاش نبی کی تعلیم ہم کو ملی تھی، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنوارا ہوتا تو آج ہم کو یہ حالت نہیں دیکھنی ہوتی. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.